आज मैं इस बात के साथ शुरू करूँगा। आज सुबह मुझे ज़बरदस्त झटका लगा जब पास्टर टेलर आज सुबह 9 बजे की इबादत में कलाम की खिदमत करने लगे, क्योंकि वो हवाला जिसके साथ उन्होंने आज मुनादी शुरू की, ये वही हवाला है जिसकी मैं अभी मुनादी करने वाला हूँ। ये बेशक शानदार बात है, क्योंकि यहाँ कोई भी खादिम दूसरे खादिम के साथ कलाम की मुनादी को नहीं बांटता है, क्योंकि जो कुछ भी बयान किया जाने वाला वही बयान किया जाता है। लेकिन फिर भी खुदा ने हम दोनों को आज एक ही नविश्ता दिया ताकि हम मुनादी कर सकें। उन्होंने इस बात की मुनादी की है, यानी हमें आगे देखना चाहिए साल 2021 में। मैं भी उसी हवाले को बयान करूंगा ताकि ये हमारी मदद करे कि कैसे हमें पीछे भी देखना चाहिए, यानी साल 2020 में। इसलिए अगर हम में से कुछ छूट जाए या कोई गलती हो जाए, यानी अगर हम उस मेयार को पूरा ना कर सकें जिसको पूरा करने की अशद ज़रूरत है, तो फिर हम इस अक्स में साफ तौर पर खुद को दे सकते हैं। पहला पतरस बाब 4, पहला पतरस बाब 4 पतरस लिखता है, ए प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम्हें भड़की है, ये समझकर उसे तवज्जुब ना करो कि ये एक अनोखी बात हम पर वाक़ हुई है। ये ना समझो कि एक अनोखी बात, हर मसीही आजमाइश में से गुजरेगा। जब हम वापस साल 2020 में देखते हैं तो जानते हैं कि आजमाइशों पर आजमाइशें गुजरती रही हैं, हत्ता कि हम में से बहुत सारे बजाते खुद और हत्ता कि हम सब बतौर एक मुआशरे के आजमाइशों में से गुजरे हैं। हमने साल 2020 में ऐसे कामों को देखा है जिनके बारे में सोचते थे कि शायद हमारा कभी इनसे वास्ता नहीं पड़ेगा, जिनका असर हमारी जिंदगी पर है। उन्होंने हमारे ज़हनों और हमारी रूह पर असर डाला है। लेकिन खुदा फरमाता है कि ऐसा हरगिज़ ना सोचे कि ये एक अनोखी बात है। यहाँ पर लफ्ज़ अनोखा या अनोखी का मतलब है गैर मुतवक्के। जब मुसीबत की आग, जिसका मकसद ये है कि आपकी आजमाइश करे, इसे ज़रा ज़ाती तौर पर लें। मुसीबत की आग ये हमारे सारे मुआशरे की आजमाइश करती है। ये सारी कलीसिया का इम्तहान लेती है, लेकिन मुसीबत की आग आपकी आजमाइश लेती है वाहिदुल बशर के तौर पर। इसलिए आज की सुबह मैं चाहता हूं कि हम वापस नज़र करें और गुज़िश्ता बरस पर और नज़र करें कि हम सब बहुत सी आजमाइशों में से गुजरे हैं, और देखें कि कौन सी आजमाइशों में से हम गुजरे हैं और किस हद तक हम गए ताकि उनमें से निकल सकें। आजमाइशों का मकसद हमेशा हम सब का इम्तहान होता है। जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में वाक़ होता है, यह कि इम्तहान होता है, सब कुछ। जब आप अपनी नौकरी पर जाते हो, ड्राइव करते हैं और कोई आपके पास से तेज से गुजरता है और आप तिलमिला उठते हैं, तो खुदा की तरफ से आपकी आजमाइश होती है। अगर आप इंसाफ की खातिर उस ड्राइवर के साथ दस्तंदाजी करते हैं, तब आप नाकाम हो जाते हैं। अगर आप कहते हैं कि खुदा मुझे बरकत दे फिर आप पास हो जाते हैं लेकिन मुसीबत की आग आपको आसमाने की खातिर आती है, ये आपको आसमाने आती है। अब सहीफा में बताता है कि मुकम्मल पुराना अहदनामा हमारी नसीहत के लिए बख्शा गया है और जिसकी वजह से दुनिया का खात्मा होने वाला है। इसलिए हमें पुराने अहदनामा की कहानियों पर नजर करनी चाहिए और हमें ऐसे लोगों को जांचना नहीं चाहिए जो कामयाब हैं या नाकाम हैं, बल्कि इस लिहाज से देखना चाहिए कि ये मेरी जिंदगी पर कैसा असर डालते हैं। इसलिए मुझे उनकी गलतियों से सीखना चाहिए ताकि मैं उनसे बेहतर कर सकूं अपनी आजमाइशों में। अब यहाँ पर कोई ऐसा मौजूद नहीं है जो 2021 में आजमाइशों में से नहीं गुजरेगा। कोई नहीं, हम में से कोई नहीं। हम में से हर एक साल 2021 में आजमाइशों में से गुजरेगा। इस हकीकत की बुनियाद पर मैंने सुना ये कहते हुए साल 2020 में से गुजर चुके हैं, ठीक है, अपने घोड़े थाम कर रखिए जबकि 2021 अभी शुरू नहीं हुआ है और हम में से हर एक जानता है कि वो वापस पाकीज़गी में से नहीं गुजरेगा। लोग पहले की तरह अपनी जिंदगी रवा दवा रखेंगे, जबकि मैं सोचता हूं कि ये पहले से बुरा होगा। इम्तहान के मुतल्लिक एक बात पाई जाती है कि हम में से कोई भी ऐसा मसीही नहीं है, हम पहली आजमाइश में से नहीं गुजरेंगे, बल्कि अमूमन हम पहले मरहला में ही नाकाम हो जाते हैं। क्या कोई कहेगा आमीन? हम पहले मरहला में पास नहीं होते जो आता है, बल्कि बाज़ औक़ात 10 दफ़ा नाकाम हो जाते हैं, 50 दफ़ा। जी हाँ, बाज़ औक़ात हम 5 साल तक नाकाम हो जाते हैं जब तक हमारे काम सही नहीं हो जाते हैं। आज के दिन आपको मुखलिस बनना चाहिए। हम इम्तहान में कामयाब होने से पहले ही नाकाम हो जाते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ।
देखिए यहाँ गिनती की किताब में हम एक कहानी को देखते हैं जो बनी इसराइल की बाबत है, और ऐसी आजमाइश जिसमें से वो गुजर रहे थे, खुदा ने उनको अपने कादरमुतरिक हाथ के वसीला से मिस्र की गुलामी में से निकाला, जहां वो 400 साल तक गुलामी में रहे, और खुदा ने मौजूदाती निशानों के वसीला से उनको वहां से निकाला, मूसा की बदौलत। लेकिन जो ही वो बियाबान में पहुंचते हैं, यानी उजाड़ बियाबान में, जहां हर तरफ जंगली जानवर रहते थे, लेकिन इसराइली महफूज थे। बेशक उनके पास खाने को रोटी और पीने के लिए पानी मौजूद नहीं था, लेकिन खुदा ने उनको आसमान से मन मुहैया किया, गजा अता की ताकि वो खा सके। उसने चट्टान से उनको पानी मुहैया किया ताकि उनको मीठा पानी पीने को मिल सके। उनकी जरूरतें पूरी की गई। खुदा ने उनको गजा के वसीला से मुकस्सम कर दिया। जब हम गिनती बाब 21 आयत पढ़ते हैं, ये बताती है, और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे। यहां बहस की वजह मौजूद है कि तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए। यह हर तरह से ईमान की कमी के अफसोसनाक बात को बयान करती है। वो पहले ही हर तरह की मनफी बात कर चुके थे, यानी हम इस बियाबान में मरने के लिए आए हैं, बजाय कि वो खुदा का शुक्र करते जिसने उनको गुलामी से निकाला और वादा की सरजमीन में ले आया, जिसकी बाबत खुदा ने वादा किया था। उन्होंने कहा, तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए। यहां तो ना रोटी है ना पानी, लेकिन उनके पास तो रोटी और पानी दोनों थे, लेकिन बेशक ये उनकी मंशा के मुताबिक नहीं था। और बाज़ औक़ात हमारी सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि हम वो कुछ नहीं हासिल कर पाते, और जब ये हमारे तरीके के मुताबिक काम नहीं करता, ये हमारे जबरदस्त आजमाइश होती है। लेकिन यहां सुनिए जो कुछ उन्होंने कहा, हमारा जिस निकम्मी खुराक से कराहियत करता है। अब जिस निकम्मी खुराक की वो बात कर रहे हैं, वो आसमान से नाजिल होने वाला मन है। खुदा ने उनको फरिश्तों की ग़िज़ा अता की। वो कह रहे हैं कि खुदा, जो कुछ आपने हमारी जानों के लिए अता किया वो बिल्कुल निकम्मा है, जिससे हमारी जानें कराहियत करती हैं। और बहुत दफा हमारी सबसे बड़ी आजमाइश तब होती है जब हमें हमारे मुताबिक नहीं मिलता है। जब कोई शख्स जिसके लिए हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और वो आगे नहीं बढ़ता है, या हम ज़ाते खुद आगे बढ़ते नहीं हैं, तो फिर ये हमारे लिए बड़ी आजमाइश बन जाती है, हालांकि कोई आजमाइश नहीं होती है। सुनिए, अगर आप सिर्फ यीशु मसीह ही आपकी जिंदगी में मौजूद है तो आपको खुश होना चाहिए। आमीन। अगर आपके पास यीशु मसीह है तो फिर मुझे परवाह नहीं, चाहे कैसी ही आजमाइश हो, कोई भी शख्स उस आजमाइश में से गुजर सकता है। और अगर आप उसके पास यीशु मसीह नहीं है तो फिर आप खुदा का शुक्र करें कि आपकी रफाकत उसके साथ है सब चीजों में। लेकिन एक बार फिर हम आजमाइश में गिर जाते हैं और ऐसी जगह पर पहुंचने से पहले इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जान ऐसी खुराक से कराहियत खाती है। आयत 6, तब खुदावन ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे, उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इसराइली मारे गए। एक बार फिर मैं चाहता हूं कि हम साल 2021 की जानिब देखें। मैं चाहता हूं कि हम अपने हुस्ने सलूक की तरफ बतौर फर्द वाहिद गौर करें। जिस तरह हम पिछले साल आजमाइशों में से गुजरे हैं, देखिए कि हमने क्या कुछ हकीकतन किया। अब यहां हवाला फरमाता है, खुदावन ने जलाने वाले सांप भेजे। शैतान ने जलाने वाले सांप नहीं भेजे, बल्कि खुदावन ने जलाने वाले सांप भेजे। और आपको खुद से पूछना चाहिए कि खुदा के आगे कुछ करने से पहले खुदावन ने खैमों में सांप क्यों नहीं भेज दिए? क्योंकि इन जलाने वाले सांपों पर खुदावन का हक था, लिहाजा वो खैमों में नहीं गए, लेकिन उनकी चीखों पुकार और शिकायतों के नतीजे में सब हुआ। बल्कि उन्होंने खुदा की तारीफ नहीं की जो कुछ वो उन्हें नायत कर चुका था। इसलिए खुदा पीछे हटकर कुदरत को अपना काम करने दिया और जलाने वाले सांप उनके खैमों में चले गया। अब जलाने वाले सांप इसलिए कहलाते थे क्योंकि जब वो काटते थे और उनका जहर उनके खून में शामिल हो जाता था तो वो बुखार से तड़पने लगते थे, और आप तब तक जलते रहते थे जब तक आपके जिस्म से बुखार खत्म नहीं हो जाता था। और आखिरी आज जो यहाँ फरमाती है, मेरा ईमान है। और बहुत से इसराइली मर गए। क्या आप इस बात पर गौर करते हैं जो आपको बताई गई है? खुदा ने सांपों को इज्तिमा में जाने की इजाजत दी, यानी खुदा की उम्मत में, अपने लोगों में, और उनके अमाल के नतीजे में खुदा आसमान पर तख्त नशीन है और उनको देखता है। जब वो बुखार से सूज गए थे, खुदा ने हर दिन उनको जलते देखा और अपनी कुदरत वाली एक भी उंगली को उठाए बगैर उसने उनको मुकम्मल तौर पर मरते देखा। इस साल हमने जलाने वाले सांपों को ABC, NBC के जरिए देखा है, यानी CBS, NBC, और उन्होंने जहर के वसीला से माशरे को टीके लगाए। उन्होंने हमें जहर वाले टीके लगाए
اور انہوں نے لوگوں کو عجیب و غریب طریقوں سے بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، کیونکہ وہ انہیں مسلسل کاٹ رہے تھے، اور جب کبھی آپ مڑتے تھے وہ آپ کو کاٹتے تھے، اور جب کبھی آپ بیٹھ کر ان کے دھماکے دار باتوں کو سنتے ہیں تو جو تروڑی مروڑی جا چکی ہیں آپ کو ٹیکا لگایا جاتا ہے، اور یہ آپ پر اثر انداز ہوتی ہیں، یہ بڑا شاندار اثر ڈالتے ہیں، کیونکہ سال 2020 میں جو زہر لگایا گیا ہے یہ اس قسم کا زہر نہیں ہے جو آپ کو مار دے گا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کووڈ میں اموات شرح 1% سے بھی کم تھی۔ یہ ایسے نہیں جب آپ کو یہ لگایا جاتا ہے، بلکہ وہ آپ کو خوف کے ٹیکے لگا رہے ہیں، وہ آپ کو خوف کے ٹیکے لگا رہے ہیں، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ اگر آپ خوف میں مبتلا رہتے ہیں تو پھر آپ اسی لمحے ایمان کے وسیلہ سے زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب آپ ایمان میں چلتے ہیں تو آپ ایمان کے وسیلہ سے چلتے ہیں، آپ مفوق الفطرت جگہ، مفوق الفطرت قوت کے وسیلہ سے چل رہے ہیں، اور آپ اس دنیا کی باتوں سے بے بہرہ ہو جاتے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ مجھ پر بڑبڑائیں گے، لیکن میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ ایمان خوف کا نام نہیں ہے اور خوف ایمان نہیں ہے، اور اس لیے آپ ان دونوں کے درمیان نہیں رہ سکتے ہیں۔ اپنی سب راہوں میں دوہرے ذہن کا شکار ہو جاتے ہیں جب آپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور اگلے ہی دن آپ ایمان کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو اپنے کہنے کے مطابق چلنا چاہیے۔ میں نے کہا اپنے کہنے کے مطابق چلیں۔ بہت سے اسرائیلی مارے گئے، اور نتیجتاً سبھی اسرائیلی مارے نہیں گئے، بلکہ صرف تھوڑے سے اسرائیلی مارے گئے، اور وہ براہ راست نتیجے کے تحت مارے گئے۔ جیسے انہوں نے اپنے رویے کو ظاہر کیا تھا، خداوند نے ان کو بیچا۔ اب اس نے ایسا کیا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو آزمانا چاہتا تھا۔ اب اس بات کو سمجھیں، خدا کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا، کیونکہ خدا کو آپ کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ خود کو آزمائیں کہ آپ کے اندر کیا ہے، کیونکہ ہم بڑے سہل پسند بن جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم سب کی زندگی میں آزمائشیں نہ ہوں تو پھر تو ہم سب سمسون نبی کی مانند ہوں گے۔ اگر کوئی آزمائشیں نہیں ہوتی ہیں تو پھر آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہے، تو پھر آپ کمزور ہیں۔ لیکن جو ہی آزمائشیں ہماری زندگی میں آتی ہیں، میرے خدایا، ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ بڑبڑانے کی شکایت کریں گے۔ ہم میں سے اکثر صرف بڑبڑاتے اور شکایت کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے جب آزمائش آتی ہے، اس لیے خداوند نے لوگوں میں چلانے والے سانپ بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے لوگ مر گئے۔ ابھی ایک اور آزمائش سال 2021 میں آنے والی ہے، یہ شاید 2 یا 6 ماہ میں آ سکتی ہے، اور یہ خدا کے ہر فرزند کے لیے ہوگی، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے۔ نہ صرف خدا کے ہر ایک فرزند کے لیے، ریاست متحدہ امریکہ کے ہر بشر کے لیے، لیکن خصوصی طور پر میں خدا کے فرزندوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ہم عالمی وبا سے دو چار ہیں، جبکہ عالمی خبریں ہماری زندگی میں خوف کو پیدا کر رہی ہیں۔ ہمیں سے بہت سارے اب خوف میں ہی رہتے ہیں، جبکہ ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں، لیکن 2 تا 6 ماہ میں خاص ویکسین دستیاب ہوگی، اور ان میں سے اکثر لوگ جو وائرس سے ڈرتے ہیں وہی لوگ ویکسین سے بھی ڈریں گے، جس کا مطلب ہے کہ آپ کو وائرس میں سے یا ویکسین میں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو خوف کا مسئلہ ہے۔ آپ نہیں جانتے ہیں کہ ایمان کے وسیلہ سے ہم نے کیسے اپنے رویے کو قائم رکھنا ہے۔ آپ خوف کے ساتھ سے جڑ رہے ہیں اور ایک طرف سے خالی ہو چکے ہیں، خوف اسی لیے میں گھبرا چکے ہیں۔ آپ کو کہنے کی ضرورت ہے کہ اے شیطان تو زندہ ہے، اور ایک جگہ پر آپ کو اپنے دماغ کو ٹکانے کی ضرورت ہے۔ اور کوئی شخص یہ کہے گا کہ پاسٹر صاحب اگر آپ کو وائرس ہو گیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، میں یقیناً شفا پاؤں گا، 99% چانس ہے کہ میں اس سے بچ جاؤں گا، لیکن کیا ہوگا اگر آپ مر جائیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ میری جان ختم ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے بدن سے خارج ہو جاؤں گا اور میں خدا کے پاس چلا جاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے جتنی جلدی میں مروں گا یا آپ مریں گے، لیکن کیا آپ آ رہے ہیں اور جیسے کہ میں ابھی 63 برس کا ہوں، میں 63 کا ہوں، ہاں ہاں ہاں، اور ہو سکتا ہے کہ میں 10 یا 15 سال اور جیوں، لیکن میں ان کو اپنے آپ کو ڈرانے نہیں دوں گا۔ میں اپنی زندگی جیوں گا، اور میں آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ آپ بھی اپنی زندگی جیئیں۔ آپ مجھے غلط مت سمجھیں، اگر میں کسی اسٹور میں جاتا ہوں اور اسٹور کا مالک کہتا ہے کہ آپ کو اپنا ماسک پہننا چاہیے، تو مجھے لازمی ماسک پہننا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ آدمی اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ یہ اس کی ملکیت ہے لیکن جو ہی میں باہر نکل آتا ہوں اور اگر کوئی ہمارے گھر آتا ہے، آپ اسے کبھی نہیں کہتے ہیں کہ اپنا ماسک پہن لیے، کیونکہ اگر یہ اس کی طرح تھا تو پھر مت آئیں گھر پر ہیں لیکن بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ، خدا پرست لوگ، اپنی زندگی میں خوشی پچھلے سال سے کھو چکے ہیں۔
اس نے ہماری ذہن اور ہماری روحوں کو جھنجھوڑ ڈالا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ جب آتے ہیں تو پہلے والی خوشی کے ساتھ نہیں آتے، یعنی پہلے والی خوشی کے ساتھ نہیں آتے ہیں۔ اس لیے جس بات کی اشد ضرورت ہے تاکہ خداوند ہمارے خدا کی خوشی آپ کی طاقت بن سکے۔ آج کی صبح پاسٹر صاحب نے بیان کیا کہ آپ کے پاس دو اختیار ہیں۔ پہلا، یا تو آپ نے دنیا کے مطابق چلنا ہے یا پھر آپ نے اپنے نئے ذہن کے وسیلہ سے بدل جانا ہے۔ اوہ تھوڑی دیر رکے، آپ جو کچھ بولتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ سب وہ نہ ہو، بلکہ جیسے آپ چلتے ہیں یہی ہے۔ آپ کیسے چلتے ہیں؟ اس لیے آج ساتھ، اس لیے چونکہ خدا نے لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے اور اسرائیلیوں نے قبول کیا کہ ان کے بڑبڑانے اور شکایت کرنے کی وجہ سے خدا غضبناک ہوا ہے، تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس گئے۔ توجہ کرے کہ یہ لوگ خدا کے پاس کیوں نہیں گئے؟ آپ یہاں ایک علیحدگی کو دیکھتے ہیں۔ آپ کس طرح اپنے آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں؟ یہ آپ کو اپنے باپ کے پاس جانے کے لیے اعتماد دیتا ہے، یہ آپ کے اندر اعتماد پیدا کرتا ہے۔ تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم نے گناہ کیا کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی، سو تو خداوند سے دعا کر کہ وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کرے۔ چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی۔ ابھی وہ جو کچھ مانگ رہے ہیں، میں پر یقین ہوں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے گزشتہ برس ایسا ہی کچھ مانگا ہوگا۔ دراصل وہ خداوند سے کہہ رہے ہیں کہ اس مشکل کو ہم سے اٹھا لے، اس مصیبت اور آزمائش کو اٹھا لے، یا پھر میری چٹان کو دور کر دے۔ حالانکہ خدا چٹانوں کو دور نہیں کرتا ہے اور نہ ہی آگ کی بٹیوں کو دور کرتا ہے، نہ ہی وہ شیروں کو دور کرتا ہے، نہ ہی وہ رسولوں کے لیے حوالاتوں کو دور کرتا ہے، بلکہ وہ آپ کے ہاتھ کو تھامتا ہے اور آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ ان کے درمیان چلتے پھرتے رہیں۔ ابھی ہم یہاں جب ایسے نتیجے پر آتے ہیں، یا کیا ہم مافوق الفطرت انسان ہیں جن کی زندگی میں مافوق الفطرت قوت موجود ہے، یا پھر ہم کس کے ہو سکتے ہیں؟ ہاللویہ، ہاللویہ۔ تب لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے ہم نے گناہ کیا کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی، سو تو خداوند سے دعا کر کے وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کر دے۔ ابھی یاد رکھے خدا کبھی بھی آپ کی مشکل دور نہیں کرتا ہے۔ میں مقدس پالوس کی بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے، ستائے جائیں گے۔ لیکن یہاں آپ کو جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے یسوع کی ضرورت نہیں ہے، آپ پھر بھی ستائے جائیں گے، بلکہ آپ اپنے وکیل کے بغیر ستائے جائیں گے، آپ اپنے نجات دہندہ کے بغیر ستائے جائیں گے۔ لیکن چونکہ آپ بچائے گئے ہیں، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ خدا آپ کے لیے آسمانی بادلوں کو ہٹا دے گا یا پھر کبھی کسی آزمائش میں سے نہیں گزریں گے۔ آپ ضرور آزمائشوں سے گزریں گے۔ اعمال کی کتاب پڑھیں اور دیکھیں کہ رسول کن حالات سے گزرے تھے۔ وہ لوگ جو خدا کے ساتھ چلے، جنہوں نے خدا کو دیکھا، جو خدا کے ساتھ ہم کلام ہوئے، وہ سبھی آزمائشوں میں سے گزرے ہیں۔ اس لیے آپ اور میں ان سے مختلف نہیں ہیں، اس لیے ہم بھی ضرور آزمائشوں میں سے گزریں گے۔ اور تب لوگ موسیٰ کے پاس گئے اور موسیٰ سے کہا کہ جاؤ، جا کر خدا سے کہو کہ ہم توبہ کرتے ہیں اور ان جلانے والے سانپوں کو دور کر دے۔ آیت 8 ہمیں بتاتی ہے تب خدا نے موسیٰ سے کہا، میں مقصد کہوں گا نہیں۔ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا نہیں، میں تمہاری مشکل کو دور نہیں کروں گا، میں تمہاری آزمائش کو دور نہیں کروں گا، میں تم کو بتاؤں گا کہ کیسے آزمائش میں سے گزرنا ہے۔ میرے بغیر ساری آزمائشیں دور چلی جائیں، ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اسی وقت آپ کو بطور مسیح بننے کی ضرورت ہے۔ تب خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے، اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ چیتا بچے گا۔ اس نے ان سے کہا کہ میں جلانے والے سانپوں کو نہیں ہٹاؤں گا، ہم سانپوں کو وہی لوگوں میں رہنے دیں گے، ہم سانپوں کو وہی رہنے دیں گے تاکہ وہ ڈسنا جاری رکھیں۔ MSNB والے بھی وہی کچھ کرتے رہیں گے، اور سال 2021 سال 2020 میں وہی کچھ کہتے رہیں گے، وہ بھی لوگوں کو کاٹنا جاری رکھیں گے۔ ABC NBC فاکس نیوز وہ سب ایسی ہی باتیں کہیں، لیکن کیا آپ وہاں بیٹھے رہیں گے تاکہ وہ خوف کے زہر کو آپ کی زندگی میں گھولتے رہیں؟ میں صحیح منادی کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں صحیح منادی کر رہا ہوں۔ دیکھیں اس سال کے شروع میں، ٹھیک ہے، یہ میرے لیے ہے، میں جو کچھ کر چکا ہوں، میں ایسا شخص ہوں جو مزید یہ سب نہیں دیکھ سکتا، وہ بہت زیادہ جہنمی ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا، میں نے فیصلہ کیا میں واپس قادر مطلق کے پاس پاک ترین مقام میں جاؤں گا، میں اس میں پناہ لوں گا، میں واپس خدا کے کلام کی طرف آؤں گا،
میں واپس نوشتوں کی طرف آؤں گا، اور جس وقت ہر ایک دباؤ کے زیر سایہ ہوگا، میں پھر اکیلا ہی ہواؤں میں لہراؤں گا جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ کوئی شخص کہہ سکتا ہے ان کے پاس ویکسین ہے، مجھے اس کی کیوں ضرورت ہے؟ آپ کو بھی وائرس ہو سکتا ہے، مجھے وائرس نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی میں وائرس سے خوف زدہ ہوں۔ اور اگر مجھے وائرس ہو جاتا ہے، میں بیمار ہو جاؤں گا اور خدا مجھے پھر شفا بخشے گا۔ بوم 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 بوم۔ ٹھیک ہے، یہ میرا ذاتی فیصلہ، میں ایسے ہی چلوں گا، اور آپ اپنی مرضی سے چل سکتے ہیں۔ لیکن سنیے، ابھی ہم سال 2021 کے آخر پر ہیں، سال 2020 میں، سال 2020 کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ مقدس گائے کی طرح چلتے رہتے ہیں۔ آپ مجھے بتا رہے ہیں کوئی خوف نہیں ہے، اور میں تو پچھلے 12 مہینوں سے ڈرا ہوا ہوں۔ اے خداوند، کیا میں بچ جاؤں گا یا کہ نہیں؟ امین۔ ابھی سنیے جو میں کہہ رہا ہوں۔ پاسٹر ٹیلر آج کی صبح بالکل یہی پیغام بانٹ چکے ہیں، جبکہ میرا ان کے ساتھ اس کی بابت کوئی رابطہ نہیں تھا۔ میں نے بھی یہاں آ کر بالکل وہی پیغام دے دیا کہ آپ سن رہے ہیں کہ خداوند کی روح کیا کہہ رہی ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ اور آزمائشیں بھی آنے والی ہیں۔ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی بہت سے امتحانات اور آزمائشیں آ رہی ہیں، اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا آپ خدا کے فرزند ہیں، کیا آپ ایمان میں چل رہے ہیں یا کہ خوف میں چل رہے ہیں۔ آپ کو چننے کی ضرورت ہے، لیکن میری بائبل بتاتی ہے کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ ایمان سے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ ڈاکٹر فوچی کیا کہتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ لاکھوں لوگ مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میرے ارد گرد نہیں۔ لیکن یہاں بائبل مقدس کیا فرماتی ہے؟ داؤد کیا فرماتا ہے؟ داؤد ایک جنگجو تھا، وہ اپنے ارد گرد لاشوں کے ڈھیروں کے درمیان سے جنگ کے دوران گزرنے کا عادی تھا، جس کی وجہ سے بہت سے میرے آس پاس 1000 گر جائیں اور میرے دائنے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ میرے نزدیک نہ آئے گی، وہ میرے نزدیک نہ آئے گی۔ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ کس کو وائرس ہو جاتا ہے، میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں۔ میرا خیال ہے پچھلے دسمبر میں، کوئی بات نہیں، مجھے ایک دن کے لیے برا لگے گا۔ میں آپ کی تعریف کرتا ہوں کہ آپ جانے اور ویکسین لگوائیں۔ مجھے شاید زکام بھی کبھی نہیں ہوا۔ میں جانتا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن آپ اپنے لیے فیصلہ کر سکتے ہیں، اس لیے ویسا مت کریں جو میں کرتا ہوں۔ میں اپنے ایمان سے چلتا ہوں، آپ اپنے ایمان سے چلتے رہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ زندگی بری ہے، اس لیے جا کر ویکسین لگوائیں، اور آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آمین۔ لیکن اگر آپ ایمان کے وسیلہ سے چلتے ہیں تو پھر ایسا ہی کریں۔ خداوند نے کہا کہ نہیں، میں آزمائش کو دور نہیں کروں گا۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ ویکسین موجود ہے جو کہ خفیہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، آپ حتیٰ کہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے UK میں شروعات کی، جبکہ ہمارے پاس اور قسم کی موجود تھی جو سامنے آئی۔ ابھی ہم اس کو کالراڈو میں پاتے ہیں، اور 3 کیسز کیلیفورنیا میں دیکھتے ہیں۔ اب ان کے پاس ایسی قسمیں موجود ہیں جن پر ویکسین کا بھی اثر نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ نہیں سوچتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسی پر قائم رہتے ہیں جیسی یہ ہے۔ آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اپنی خوشی کو مصیبت کی گھڑی میں کیسے قائم رکھنا ہے۔ دیکھیے، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اسرائیلی قید میں چلے گئے، پورے کا پورا بنی اسرائیل لے لیا گیا، اور بابل کی اسیری میں چلے گئے، بیبلونیا، بابل ان کو بابل لے گئے، اور پھر ان سے کہا کہ کیا برائے مہربانی آپ لوگ بابل میں پینتیکاسٹل موسیقی بجا سکتے ہیں؟ اور ان کے دل دھڑکتے رک گئے، وہ کہنے لگے ہم یہاں پر نہیں گا سکتے۔ لیکن یہاں میرا نقطہ یہ ہے کہ ان کی آزمائش یہ تھی کہ وہ اپنے گھر، اپنے ملک، اپنے کھیتوں سے دور لے جا کر اجنبی جگہ پر، اجنبی معاشرے میں اور جھوٹے دیوتاؤں میں بسا دیے گئے، جبکہ وہ ابھی بھی امید کرتے تھے کہ وہ خدا کے لوگ ہیں۔ اور دانیل ان میں سے ایک تھا جس نے اپنے آپ کو خدا کے ساتھ وفادار کیا۔ ان تمام حالات کے باوجود ان عبرانی لوگوں نے اپنی زندگی کو مضبوط رکھا۔ 1 منٹ وہ اپنی اپنی جگہوں پر ڈٹے رہے، لیکن آزمائش کے درمیان وہ بڑھتے رہے، بار 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 بار۔ جبکہ دانیل زبردست قوت والا ایماندار تھا، وہ 84 برس کی عمر میں بھی نبوت کرتا تھا، اور وہ 84 برس تک بعد میں جیتے نہ رہے۔ خدا نے اس کو خاص فضل عطا کیا تھا، لیکن وہ مسلسل خدا کے ساتھ چلتا رہا، وہ چلتا رہا۔ آیت 9 فرماتی ہے، آئے مجھے واپس آیت 8 کی جانب جانے دیں۔ خدا نے ان کو بتایا کہ وہ ان کی زندگی سے آزمائش کو دور نہیں کرے گا۔ اس نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ایک پیتل کا جلانے والا سانپ بنا کر بلی پر لٹکا دو،
अब ये पीतल का सांप जैसे कि बताया गया है, ये पीतल की तय से बनाया गया था, या ये असली तांबे से बना था। मूसा से कहा गया था कि वो उसको बलि पर लटका दे। ये यीशु मसीह की मसलूबियत का अक्स था जो हमारे लिए लानती बन गई। ये यीशु मसीह के सलीब पर मुकम्मल किए गए काम को पेश की बयान करता है, और ये बताती है हर कोई जो डसा हुआ है, यानी हर एक फर्द वाहिद, कोई बात नहीं है कि आपकी सेहत कैसी थी या आपकी जैसी भी सेहत है, यह भी कोई बात नहीं कि आप कितनी बार डसे जा चुके हैं। हर एक, और जो कि उस पर नजर करेगा जीतता रहेगा। हाँ, अब यह जो बात हमें बताती है, यह बताती है कि कोई बात नहीं कि आप कितनी बार डसे जा चुके हैं। यह कोई मसला नहीं है कि आप डसे गए हैं या कि नहीं, लेकिन असली बात यह है कि आप मुकम्मल किए गए काम पर नजर करें। आया आप खुदा के रिस्क पर नजर करते हैं या खुदा की नफरत पर नजर करते हैं? देखिए, अभी वक्त है, खुदा कुछ लोगों को अंदर खींचेगा या कुछ लोगों को बाहर निकाल देगा, इसलिए कि सड़क के दरमियान कुछ नहीं है जहां आप अपना एक पैर दुनिया में रखेंगे और दूसरा यहां रखें और फिर वापस वहां रखें। नहीं 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 नहीं, अंदर आ जाए या बाहर चले जाएं, और आपको भी जाने की जरूरत है, यानी आसमान पर उठाए जाने से पहले पहले। दोहरे ज़हन का शख्स हमेशा अपनी सब राहों में मुतज़लज़ल रहता है। ऐसे आदमी को सोचना नहीं चाहिए कि वो खुदावंद से हर एक चीज़ पाएगा। अब मैं जानता हूं कि कुछ लोगों के आज दिल टूटे होंगे। हम में से अक्सर के साथ ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हम अपने मुंह के पेशा के साथ चलते हैं जबकि हमारे दिल में कोई इस्तिकामत नहीं होती। मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर उसे बल्ली पर लटकाया, और ऐसा हुआ कि मैं आयत 9 पढ़ रहा हूं, और ऐसा हुआ जैसे कि खुदा ने फरमाया था, और जिस जिस सांप के डसे हुए आदमी ने, कोई बात नहीं कौन कौन या कितनी कितनी बार, कोई बात नहीं कि उनकी सेहत कैसी थी, और जिस जिस सांप के डसे हुए आदमी ने इस पीतल के सांप पर निगाह की, वो चीता बन गया। इस कलाम का आपके नजदीक और मेरे नजदीक क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बेशक खौफ का टीका आपको लग चुका है पिछले साल में। अपनी नजरें खबरों से हटाकर अपनी नजरें यीशु मसीह पर लगा लें, अपनी नजरें वापस बाइबल मुकद्दस पर लगा लें, और हर तरह की इधर उधर की उलझनों में उलझने के बजाय जो आपको उलझाने की कोशिश करते हैं, यानी जब मास्क और दस्ताने अंदर जाने के लिए मुकम्मल लिबास पहनते हैं, वापस कलाम मुकद्दस की तरफ लौटें, वापस बाइबल मुकद्दस की तरफ लौटें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीजें दूर हटने वाली नहीं हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा बना रहे हैं, ये नहीं जाएगी। कोई ये पूछेगा कि रिपब्लिकन कौन है, डेमोक्रेट कौन है? नहीं नहीं, ये कोई इंसानी चीज नहीं है, ये गुनाहगार चीज है। इसलिए आपको और मुझे खुदा के लोग होते हुए हमें अपने रूहानी तवाज़ुन को बरकरार रखना चाहिए। इससे डर कर पीछे मत हटें। सुनिए, हम सब खुद को खौफ के सुपुर्द कर देते हैं, हम सब खुद को खौफ में मुब्तला कर लेते हैं। हम सब कह सकते हैं कि वाह, काश ये मुझे मिल जाता, अगर मैं और जाता, ओह कौन मेरे बिलों को अदा करेगा, कौन बहन लिंकन का ख्याल रखेगा। तो मेरा खुदा बहुत अच्छा खुदा है, और वह सब चीजें अच्छी करता है, और इन सब चीजों से हट कर बहन के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूं। इसलिए मैं तो खुदावंद के लिए जिंदा रहूंगा। गुज़िश्ता दिन हमने एक प्रोग्राम देखा जो दरअसल एक आने वाली फिल्म का इश्तहार था। हमने उसका ट्रेलर देखा, और जो जमीन पर आने वाला एक ग्रुप की शक्ल का था जो एक अलग हो जाता है, और आप जानते हैं कि कैसे हॉलीवुड वाले करते हैं, वो दिखाते हैं ये ग्रुप कैसे मारते हैं, और लहराती हुई लहरें और आसमान अजीबो गरीब नजर आ रहा है। और मैंने देखा तो तब मेरी बेटी और दामाद भी कमरे में मौजूद थे, तो मैंने कहा अगर हकीकी तौर पर ऐसा हो जाए तो मैं तो चर्च जाऊंगा। और मेरी बेटी ने कहा मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ जानलेवा हलाकतों पर ही नजर करते रहते हैं तो फिर मैं कहीं और मरने की बजाय खुदा के घर में मरना ज्यादा पसंद करूंगा। आमीन। आए मुझे खुदा की खिदमत करते हुए और खुदा की प्रशंसा करते हुए मर जाने दे। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे कबूल नहीं करते हैं, तो फिर आप कबूल करते हैं क्या आपकी जिंदगी मकड़ी के जाले की तरह बच जाती है? ये मकड़ी के जाले की तरह है। ये बहुत बड़ी कंपनियों के सीईओ की मानित है जिनकी हार्ट सर्जरी हो चुकी होती है। में लिखते हैं, जैसे मैंने पढ़ा, वो बताता है कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ, जबकि ये दिल का झटका नहीं था बल्कि दिल के साथ कुछ ना कुछ गलत हो चुका था। उसने बताया कि इसके दिल का एक वाल फट चुका था जिसकी वजह से
وہ اندر سے زخمی ہوا تھا. ہماری زندگیاں مکڑی کے جالے کی مانند ہیں. کوئی کوئی یہ کہتا ہے کہ میں کورونا سے بھاگ رہا ہوں، جبکہ آپ ابھی بھی اپنی گاڑی چلا رہے ہیں، یا آپ ابھی بھی اپنا پرانا کھانا کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ رکتا ہوں. اب اس ساری بات میں ایک بار پھر ہماری نصیحت کی گئی ہے، اس لیے یہ کہانی موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ لکھی گئی ہے. جب یسوع مسیح نے اپنی عوامی خدمت کی شروعات کی تب اس نے یہ فرمایا تھا، اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے. میں اس پر ایمان رکھتا ہوں تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اب کیا آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں یا کہ نہیں؟ دیکھیے، ہم مسیح کے بدن میں مسیحاتی زبان استعمال کرنے کے صرف عادی بن چکے ہیں. ہم صرف حوالوں کو جانتے ہیں، ہم صرف مسیحی ہونے کے ناطے بولتے ہیں، لیکن بطور مسیحی اپنی زندگی ہرگز نہیں گزارتے ہیں. اگر آج آپ کی ملامت ہوئی ہے تو پھر اس سے سبق سیکھیں. ہمیں سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے میں خدا کا یقین کرتا ہوں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم خدا کا یقین نہیں کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون خدا کا یقین کرتے ہیں. وہ چھوٹے بچے جنہیں صدر میثاق عبدالنجو کہتے ہیں، وہ ہمیشہ خدا کا یقین کرتے ہیں. دیکھیں، جو ہی باہر حکومت کے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی اپنے خدا سے دعا نہیں کرے گا، تب دانیل اپنے گھر کی کھڑکی کو یروشلم کی جانب کھول کر قادر مطلق کی ہوا خدا سے دعا کرتا. ابھی ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ سب کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس بھی بے شمار مواقع آئیں گے. تو پاس ہونے سے پہلے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں. اس سال ہمارے پاس بے شمار مواقع ہوں گے جب آزمائشیں لگاتار آتی رہیں گی. زندگی کے امتحانات آتے رہیں گے، لیکن آپ اور میں بطور مسیح والے صاحبان برائے مہربانی آگے آ جائیں. آپ اور میں بطور مسیح ہمارا ایسا ہی رویہ ہونا چاہیے. ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن سے تیار رہنا چاہیے، یعنی ہمیں اپنے بدن سے غیر حاضر ہو جانے کے لیے سوچنا چاہیے تاکہ خداوند کے ساتھ رہیں. بے شک میں اپنے وقت سے پہلے نہیں جانا چاہتا، جبکہ میرا چاہے کوئی بھی مقررہ وقت کیوں نہ ہو، اور میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں. میں دیکھنا چاہوں گا کہ آخر کا انجام کیسا ہوگا، یا جب بھی یہ کھیل کھیلا جائے گا خدا کا شکر ادا کریں. ہم اسے بطور انسانی خاندانوں کے مخاطب ہوتے ہوئے لوگ ہمیں زیادہ پسند نہیں کرتے. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی طرح بلکہ ہماری طرح. میں نہیں جانتا کہ بطور بنی نوع انسان ہم کون ہیں، جبکہ ہم لبریز ہیں. صرف آپ کو قبول کرنا چاہیے. اور حتیٰ کہ جب ہم نجات یافتہ ہیں اور نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، ہمارے باطن میں اثر نو مستقیم روح ہے، پھر بھی ہماری زندگی میں تمام قسم کے مسائل موجود ہیں. میں ان مسائل سے چھٹکارے کے لیے شادمان ہوں گا. آئے اس جسم کو خاک میں ملنے دے. آئے میری جان اور روح کو یسوع کے پاس جانے دے، جو میرے لیے ایک نئی زندگی کے ساتھ انتظار کر رہا ہے. میں اب دوبارہ کسی بیوقوف حکومت کو بیوقوف کام کرتے نہیں دیکھوں گا. خداوند کی تمجید ہو. کیا آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ یہ کچھ نہیں ہے، لیکن یہی سچائی ہے. اور آپ واپس جا کر نوشتوں کو دیکھیں اور کہیں گے کہ میں کسی سے نفرت نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مخلصانہ نظر ڈالیں کہ آپ نے گزشتہ برس کیسا گزارا ہے، یعنی حوالوں کی روشنی میں. اور اگر آپ کو انہیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تو پھر ٹھیک کریں. یہی طریقہ ہے جس سے ہم اپنی آزمائشوں اور غلطیوں سے سیکھتے ہیں. آپ اس نوشتوں کی طرف جائیں اور خدا سے کہیں کہ مجھے یہاں کچھ دکھائیں. اور اسی طریقے سے ہم سیکھتے ہیں جب ہم آزمائشیں بناتے ہیں یا غلطیاں کرتے ہیں، یا جس طرح ہم آگے بڑھتے ہیں. آمین. کیا اس کمرے میں موجود آپ سبھی لوگ اپنے سروں کو جھکائیں گے؟ اب آپ، آج کی صبح ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. اب آپ، میں اسی وقت روح القدس کے وسیلہ سے مانگتا ہوں کہ آپ نے اپنا کلام بخشا تاکہ آپ کے لوگوں کے دلوں میں حقیقی طور پر گھر کر جائے. اب آپ، تو نے ہمارے دل کو مائل کیا ہے، یہی نہیں کہ صرف زندہ رہیں ایمان کی باتیں کرنے کے وسیلہ سے تاکہ زندہ رہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ چلنے کے وسیلہ سے. اے خدا، ہمیں مستحکم ذہن عطا کر اور آسمان سے قادر مطلق قدرت عطا کر. ہم بے شک غالب نہیں آ سکتے ہیں، جبکہ ہم تجھ میں فتح سے بڑھ کر غلبہ پاتے ہیں. اے خداوند، آپ ابھی ہر ایک دل میں آ جائیے جس کمرے میں، اور جو ہمیں براہ راست سن رہے ہیں اور براہ راست تجربہ سے مستفیض ہو رہے ہیں یوٹیوب چینل اور ریڈیو سے. اے خدا، آج کا کلام ان دلوں میں گھر کر جائے اور آپ ہمیں قوت بخشیں. آپ کے روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے دلوں میں آئے. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں.